بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد کے قیوم صاحب کا السلام علیکم. آنریبل صدر فیصل شاہی صاحب میں ان کا بےحد انہوں نے اس پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. میں رانا رضوان الحق ایک معروف صحافی احمد رانا پبلشر و چیف ایڈیٹر روزنامہ خبر فیصل آباد کا بیٹا اور کونسل ممبر فیصل آباد پریس کلب. میرے خلاف لاہور کے ایک ایکٹر نما اینکر نے سوشل میڈیا پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک ویلاگ اور میری شہرت کو شدید نقصان پہنچایا. اس ویلاگ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس ایکٹر نما اینکر جنید سلیم ایک کامیڈین شو کرتا ہے GNN نیوز پہ. لوگوں کو ہنساتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کا مسخرہ اڑاتا ہے. اس میں بھی اسی نے یہ کام اس کی بات جو بالکل جھوٹ پہ مبنی بے بنیاد الزام اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی. یہ جو ویلاگ موصوف نے بغیر تصدیق کیے ہمارے مخالفین سے مبینہ طور پر رشوت لے کر ویلاگ کیا. اب اگر میں اس میں خاموشی اختیار کروں تو میری اور میری صحافی برادری کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارا ماضی پورا فیصل آباد جانتا ہے. میرے والد صاحب کا ماضی پورا فیصل آباد جانتا ہے، پریس کلب جانتا ہے. جتنے بھی موسٹ سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ رانا یونس صاحب ایک معروف سیاسی و سماجی اور ایک سینئر جرنلسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ جانا جاتا ہے. ہم نے پوری زندگی عزت دو اور عزت لو کے مقاصد پر کام کیا. آج میں اپنی صحافی برادری کے روبرو پیش ہوں. اگر میں کسی صحافی کو کسی مجھ پر شک ہے تو میں اپنے بارے میں پوری صفائی دینے کے لیے حاضر ہوں. اور میں اس بات پہ بہت مشکور ہوں ان صحافی حضرات کا جنہوں نے اس ویلاگ کے اوپر میرے حق میں کمنٹس کیے ہیں. اور میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اس ویلاگ کو سنا اور اپنے اظہار کا خیال کیا. اس تناظر میں اگر میں اپنے صحافی بھائیوں کے روبرو پیش نہ ہوتا تو میری پوزیشن میرے خیال سے مشکور ہوتی. نمبر 1، اس میں ویلاگ جو کیا ہے موصوف نے، اس میں یہ کہا ہے کہ کسی انسپیکٹر، کسٹم انسپیکٹر کو رانا رضوان نے فون کیا، جو بالکل جھوٹا بے بنیاد الزام ہے. نہ کسی سے پوچھا گیا، نہ کسی سے کوئی تصدیق کی گئی، نہ کسی سے اس بارے میں کوئی جانچ پڑتال کی گئی، اور اٹھا کے ایک ویلاگ کیا اور اس کے اوپر بے بنیاد الزام تراشی شروع کر دی. ہمارے ہائر فورم ہے، اس بارے میں جواب ہم طلب کریں گے ان سے انشاءاللہ. نمبر 2، ایک الزام موصوف اور لگاتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا. گرفتاری جب ہوتی ہے تو اس میں روز نام چاہ کے اوپر بندے کا نام چڑھتا ہے. اس کی گرفتاری ڈال کر اس کو صبح عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. عدالت اسے ریمانڈ میں بھیج دے یا عدالت اسے جوڈیشل کر کے جیل بھیج دے، کچھ نہ کچھ تو اس پہ کاروائی ہونا چاہیے تھی نا.
یہ صرف معصوم کو جو سٹوری ہمارے مخالفین نے لکھ کے دی اس کے اوپر انہوں نے بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی بات پہ انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی اور ایک بھی لوگ جو ہے میری عزت کو مبرور کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ہے نا وہ کر دیا. اس کے بعد اس سارے وی لاگ کا جو منبع ہے, اس سارے وی لاگ کی جو سٹوری ہے, اس بات کو انہوں نے جو بڑھا چڑھا کے اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ خان صاحب اور رانا ثناء اللہ خان صاحب کی مسز پہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اس وی لاگر نے ان کا وی لاگ پیج چیک کیا جائے ٹک ٹاک کے, ٹک ٹاک پہ جو انہوں نے پیج بنایا ہے اس ٹک ٹاک پہ 100 کی تعداد میں اس معصوم نے وی لاگ کیے اور 100 کی تعداد میں وی لاگ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے خلاف کیے, صرف اور صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے مقاصد کے. میں اپنے صحافی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے وی لاگ جو ہیں جتنے بھی میں نے اپنے اینڈ پہ چیک کیے ہیں ان کے اوپر ویورز جو ہیں وہ 200, 500, 1000, 2000 سے اوپر نہیں ہے. لیکن جو وی لاگ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کرتا ہے تو وہ ویورز جو ہے وہ ملینز کی تعداد میں جاتے ہیں. اس کا کٹا چٹا بھی میں آپ کو بتاؤں. مذکورہ ایکٹر یہ کہتا ہے کہ پولیس کو میں نے ایک خفیہ نمبر دیا اور وہ نمبر رانا ثناء اللہ خان صاحب کی مسز کا تھا. بالکل جھوٹا الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ اس بات کا ثبوت بھی دینا پڑنا ہے. اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کسی ہائر اتھارٹی سے رجوع تو کر لیتے میرے بھائی. آپ نے تو ایسے اٹھا کے ایک الزام لگا دیا جیسے بڑی ہی چھوٹی بات ہے. میری ماں جیسی شخصیت جس کے اوپر آپ نے یہ الزام لگایا ناقابل برداشت ہے. اس کا جواب آپ کو ہر اس فورم پہ دیا جائے گا. آپ کے خلاف میں نے پیکا ایکٹ کی کارروائی کرنے کا کہہ دیا اپنے لیگل ٹیم سے انشاءاللہ, اور آپ کو لیگل نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پریس کانفرنس میں لاہور آ کے نہیں ہوگا. یہ بات بڑی کہنا آسان ہے کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ پیسے لے لیے, یہاں سے پیسے لے لیے, یہاں سے پیسے, اس کو پروف ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. میں دیتا ہوں ثبوت آپ کو. میں بتاتا ہوں کہ یہ اصل کہانی ہے کیا اور بتائی کیا. ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غیر ذمہ دار سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے خواتین کا استعمال کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ چلے کچھ ویورز ہمیں مل جائیں, کچھ سستی شہرت حاصل ہو جائے تو رانا ثناء اللہ خان صاحب کی فیملی کا نام لیں گے جس سے جو ہے ہمارے ویورز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور ہمیں وہ پیسے کی کمانا شروع ہو جائے گا. پیسے ایسے کمائی نہیں کرتے کسی کی تسلیم کر کے. پیسے کمانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں تو کمائیں. ایسے نہیں کہ کسی کی تسلیم کر کے ایسے پیسے جو کمانے ہیں وہ پیسے لگتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کسی جگہ پہ. آپ کے گھر میں بھی ماں ہے, آپ کے گھر میں بھی بہن ہے. آپ یہ سوچیں اگر کوئی میرے اندر اتنی خلاقیت ہے کہ میں اس بات پہ اگر آپ کی والدہ کا یا آپ کی سسٹر کا نام لوں کیا گزرے گی آپ پہ. لیکن اتنی اخلاقیات ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ اس حد تک بالکل نہ جائیں کہ کوئی اگلا انسان اس حد تک اپنی شہرت کو مجروح کر دے کہ وہ کل کسی کے سامنے کھڑا بھی نہ ہو سکے. آپ کو بولنے سے پہلے, آپ کو یہ بلاگ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو الزام تراشی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس بات پہ کر رہے ہیں. آپ نے کس سے پوچھا کہ یہ 5 لاکھ روپے جو آپ نے الزام لگایا کہ ہائر اتھارٹی سے جو ہے وہ نمبر کنفرم کیا گیا اور یہ نمبر جو ہے وہ کسی رانا ثناء اللہ خان صاحب کا نکلا. شرم آنی چاہیے تھی اس بات پہ. آپ انہوں نے جو پہلا الزام لگایا
ڈاکومنٹس نہیں سن دیتا ہوں جو ہوا اور جو اصل حقیقت ہے اس بات میں. ایک ایف آئی آر 18/4/2025 کو جب یہ ایف آئی آر ہوئی اس کے بعد یہ جمعے کا دن تھا. سیٹرڈے کو پچھلے ٹائم ہمیں پتا چلا, منڈے والے دن پیر والے دن میں نے اپنی پری ریسٹ بیل راؤ مبشر اقبال صاحب کی کورٹ سے لی. اگر اس میں گرفتاری ہوئی تھی, اگر اس میں کسی کو نمبر دیا گیا تھا تو پری ریسٹ بیل کہاں سے ہے؟ یہ راؤ مبشر صاحب کی کورٹ سے یہ پری ریسٹ بیل لی گئی. اس کے بعد ہم اس ایف آئی آر کو فیس کیا, شامل تفتیش ہوئے, اور شامل تفتیش ہونے کے بعد آئی او صاحب نے مجھے اس ایف آئی آر میں بے گناہ کیا. معصوف نے بڑی آسانی سے الزام تو لگا دیا, اب یہ الزام ثابت بھی کرنا پڑے گا میرے بھائی. لوگوں کو ہنسانا, لوگوں کا مذاق اڑانا اور بات ہے, لوگوں کی تسلیم کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا, نہ ہم تمہیں دیتے اس بات. اس کے بعد اس ایف آئی آر میں 2 ملزم اور بھی تھے, رانا امانت اور میں نسا. ان کی پری ریسٹ بیل بھی اسی کورٹ میں, راؤ مبشر صاحب کی کورٹ میں دائر ہوئی, اور اس کے بعد اس ایف آئی آر کو اس کورٹ میں کنٹیسٹ کیا گیا. کنٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں راؤ مبشر صاحب نے دونوں ملزمان کی بیل کو کنفرم کیا. اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ جو معصوم نے الزام لگایا تھا کہ تھانے کا گراؤ کر لیا گیا, تھانے میں کونسلر حضرات چلے گئے, تھانے میں چیئرمین حضرات چلے گئے اور تھانے کا گراؤ کر لیا گیا, اور کہا گیا کہ نعرے بازی کی گئی کہ رانا رضوان کو چھوڑو, خدا کے بندے. کسی کو گرفتار کرنے کے بعد جو ایس او پیز ہوتی ہے وہ تو تھوڑا سا بتا دیتے لوگ نے کیا ہوتا ہے. اب جب یہ پری ریسٹ بیل کنفرم ہوئی, اب اس کا چلان کی تو سیٹل کورٹ بنائے گا, وہ تفتیش ہوا, تبھی تو چلنی نہیں چلنی. اس کے بعد ایک اس میں جو مزے والی بات ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد جب یہ پری ریسٹ بیل میں نے وہاں سے واپس لی تو راؤ مبشر صاحب ان کے آرڈر سے انہوں نے مجھے اس میں بے گناہ کیا. ان آرڈر کورٹ آرڈر ہے, یہ میرے اپنے گھر کا کچھ ڈاکومنٹس یا میں نے خود کا تیار کیا ہوا کاغذ نہیں ہے, یہ پری ریسٹ بیل کا جو ہے نا وہ دائر کی ہوئی, تو اس میں مجھے بے گناہ کیا ہوگی صاحب, اس میں بیل واپس ہوگا. جو جو ڈاکومنٹس میرے صحافی بھائیوں کو چاہیے ہوں گے وہ بچہ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا. اب یہ ساری باتیں, اب یہ سارے الزامات لگانے کا مقصد کیا ہے, ان کے پیچھے مخالفین, ہمارے مخالفین کون ہیں؟ جن لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہے, جن لوگوں کو ان بات کی پریشانی ہے, تو وہ خود آ جائے سامنے اور خود آ کے اس بات کو فائٹ کرے, پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ سستی شہرت حاصل کرنا اتنا آسان تو ہوتا ہے, لیکن اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ بندہ جس نے یہ ویلاگ کیا ہے, یہ ایک ایکٹر نما اینکر ہے, ایک سیاسی پارٹی کا ایجنڈا ہے. جنید سلیم صاحب جو ہیں یہ ایک سیاسی پارٹی کے ایجنٹ ہیں, پی ٹی آئی. انہوں نے جتنے بھی لوگ, جتنی بھی ڈاکومنٹریز رانا ثناء اللہ خان صاحب, میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف, یہ آن دا ریکارڈ ہے ان کے پیج کے اوپر, آپ ان کا پیج سرچ کریں, آن دا ریکارڈ ہیں یہ چیزیں کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کوئی بھی لوگ نہ
دیا جاتا